آیت آیت وہ اندھیرے میں بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ اٹھا کر ایک بار وجاہت کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، رو رو کر سوج گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے بتا رہے تھے کہ وہ کتنے دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ آیت ایک دم کھڑی ہو کر اس کے سامنے آئی۔ اس کے کھلے بال اس کے منہ پر تھے، جس کی لٹیں رو رو کر بھیگ گئی تھی۔ اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، وجاہت کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ وہ وجاہت کے قریب آتے ہوئے بولی، کبھی معاف نہیں کروں گی، میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک پل آئے گا کہ تم مجھے بیٹھ کر رو گے اور یاد کرو گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ رب کی ذات تمہیں کہیں سکون نہیں لینے دے گی، کہیں بھی نہیں۔ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی تھی، صبح کا اجالا چھا گیا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ واقعی اس کی زندگی میں سکون نہ تھا۔ جب جب وہ گہری نیند سوتا تھا، وہ ایسے ہی روتی ہوئی اس کے خواب میں آتی تھی اور ایسے ہی وہ اٹھتا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے یا چھوڑے ہوئے۔ وہ اٹھا، اس کا موڈ آفس جانے کا نہیں تھا۔ باہر ٹی وی لانچ میں آ کر سگریٹ جلا کر بیٹھ گیا۔ سامنے سے چلتی چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے آیت کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، پر اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ 3 سال بعد بھی ایسے ہی آتی رہے گی۔ لندن میں ایک کمپنی شروع کی تھی۔ پڑھائی کے بعد 1 سال میں وہ اسے بہت آگے لے گیا تھا۔ پاکستان وہ جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے لندن میں ہی اپنا بزنس شروع کر لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو اسی کا چہرہ سامنے آتا تھا، پل پل اس کی آوازیں آتی تھی، وجاہت تم نے کیوں کیا ایسے؟ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم کہیں سکون نہیں پاؤ گے۔ آج بھی جب وہ سوتا تھا تو یہی ہوتا تھا، اس کے ساتھ باہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب 3 سال پہلے وہ اسے ملی تھی، اسے باقاعدہ اپنے سامنے نہیں دیکھا تھا۔ موبائل سے شروع ہونے والی محبت موبائل پر ہی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وجاہت پاکستان نہیں تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ لیٹ گیا، جب اس کے دماغ میں سب کچھ پھر سے چل رہا تھا۔ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ عاصم، زاہد، وجاہت، ارمان اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی میں اکٹھے رہے تھے۔ ارمان متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، زاہد اور وجاہت اچھے گھر سے تھے، جبکہ عاصم ہی غریب تھا۔ اس نے وہیں پڑھائی کو بائے بائے کہہ کر جاب شروع کر دی تھی، پر ارمان ابھی بھی پڑھ رہا تھا اور ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی کر رہا تھا۔ چاروں جب الگ ہوئے تو واٹس ایپ گروپ بنا لیا اور سب اسی میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ تو رات کا وقت تھا اور بتا ارمان کہاں خجل ہو رہا ہے آج کل؟ وجاہت نے کہا، کہیں نہیں یار، بس پڑھائی اور جاب، رات کو آؤ تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ ارمان نے جواب دیا، آج کل ایک مشن پہ لگا ہوا ہے۔ عاصم نے لقمہ دیا، کون سا مشن؟ اب کی زاہد بھی چپ نہیں رہا، لڑکی پٹانے کا، جو کہ پٹ نہیں رہی۔ عاصم بولا۔ ارمان کا ریئیکٹ دیکھ کے سب ہنس پڑے۔ خیر ہے، کون ہے؟ وجاہت نے پوچھا۔ کوئی نہیں یار، ایٹیٹیوڈ بہت ہے اس میں، ایٹیٹیوڈ توڑنا ہے، بس پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، مانا کہ خوبصورت ہے پر کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی وہ، اور مجھے ایسی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس لیے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسے بتاؤ کہ اپنا ایٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھے، پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہی کی نند ہے۔ ارمان نے کہا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو رہنے دے۔ وجاہت نے ہنس کر کہا، تو تیرے بس کی بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھ، تیرے جیسے کو بھی گھاس نہیں ڈالے گی، میں نے دیکھ لیا ہے۔ ارمان نے چڑھ کر کہا۔ ان دونوں کی باتوں کے مزے زاہد اور عاصم لے رہے تھے۔ ہنسی کا ریئیکٹ کر کے میں یہاں لندن کی پتہ نہیں کتنی لڑکیاں پیچھے لگائی ہوئی ہیں، وہ تو پھر دیسی کڑی ہے، وجاہت نے جواب دیا، پر وہ ان میں سے نہیں ہے، تیرے بھی بس کی بات نہیں ہے، تو بھی نہیں پٹا سکتا۔ اسے ارمان نے شوخی مارتے ہوئے کہا، چیلنج مت کر، تجھے پتہ ہے چیلنج مجھے بہت پسند ہے، اور میں جب جس چیلنج کو ایکسیپٹ کر لوں تو پھر اسے جیت کے ہی رہتا ہوں۔ وجاہت بولا، لگا پھر شرط، اس لڑکی کو پٹا کے دکھا، میں مان جاؤں گا
تو واقعی کوئی چیز ہے، اگر ہارا تو؟ ارمان نے بڑے فخر سے کہا، اگر ہارا تو سزا بھی میں سوچ کے دوں گا، جو ماننی پڑے گی۔ ارمان نے وجاہت کو کہا، ٹھیک ہے، جیتا تو میں بھی سزا سوچ کے دوں گا، پھر جو تجھے ماننی پڑے گی۔ سن لو تم دونوں، وجاہت نے عاصم اور زاہد سے کہا، پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ تو زاہد نے دونوں سے کہا، شرط لگ گئی ہے، اب تو ارمان ہار مان لے تو میں بھی چپ کر جاتا ہوں۔ وجاہت نے میسج کیا، میں کبھی نہیں ہار مانوں گا، یہ بات مجھے پتہ ہے۔ وجاہت، سکندر کو چیلنج بہت پسند ہے، اور چیلنج بھی وہ جیت سکتا ہے۔ جو چیلنج میں نے کیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے۔ ارمان نے بھی بھرپور جواب دیا، تو ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی۔ اب نمبر کے تبادلے ہوئے دونوں میں، اور وجاہت نے چیلنج کے طور پر قبول کر لیا۔ آیت جی بھابھی، وہ اپنی کتابوں میں گمسم بیٹھی تھی جب اس سے اسماء، اس کی بھابھی ارمان کی بہن کی آواز آئی، بس کرو، اب اٹھ جاؤ، برتن دھو جا کے اور کام ختم کرو تمہارے بھائی کے آنے سے پہلے پہلے۔ پھر وہ کہتے ہیں سارا دن کام میں لگائے رکھتی ہو، جیسے بچوں کو سنبھالنا اور گھر کو دیکھنا تو کوئی کام ہی نہیں، یا کوئی باہر کے آ کے کر جاتا ہے۔ جی بھابھی، وہ اپنی کتاب سائڈ پر رکھ کر سارے گھر کے کام کر کے تھک گئی تھی۔ بھابھی، کام ہو گیا ہے، میں تھوڑی دیر چھت پر جا رہی ہوں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور بادل بنے ہوئے تھے۔ اوپر آ کر اس نے آسمان کو دیکھا جس میں اڑنے والے پرندے ہوا میں لہراتے، اس کے کھلے لمبے بال اس کے چہرے اور اس کے ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں اور گلابی ہونٹ، گوری رنگت خاندان والے کہتے تھے بالکل اپنی ماں کی شکل پر گئی ہے۔ چھت پر ایک تخت بچھا تھا، وہ وہاں آ کر بیٹھ گئی۔ 12 سال کی تھی جب ماں باپ کہیں کسی کے گھر جا رہے تھے، راستے میں ہی ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ ایک بڑا بھائی تھا جو 8 سال بڑا تھا، 20 سال کا تھا جب ماں باپ کی وفات ہوئی۔ کچھ رشتہ داروں نے قریب کے ہی رشتہ داروں میں بھائی کی شادی کر دی تھی، کیونکہ آیت چھوٹی تھی، 10 سال ہو گئے تھے بھائی کو شادی کو۔ جب بھائی بھی بیاہ کر آئی تھی تو وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے بھائی نے اپنے پاس بٹھا کر سر پر ہاتھ رکھا تھا، آیت اب 13 سال کی ہو گئی ہو، آنے والی مجھے نہیں پتا کہ کیسی ہوگی، پر تم اس کے ساتھ اچھی رہو گی، وہ بھی اچھی رہے گی۔ اسے کسی کام سے انکار نہیں کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی ایسا کچھ مت کرنا کہ میرا سر شرم سے جھک جائے۔ میں ہر خواہش پوری کروں گا، پر میں نہیں چاہتا کہ کبھی تم غلط چیزوں میں پڑو یا کبھی کچھ غلط کرو۔ یہ دوستیاں وغیرہ مجھے نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتا تم ان فضول کاموں میں پڑو۔ وہ دن ہے، اور آج کا دن صرف گھر میں ہی دل لگایا تھا، گھر کے کاموں میں لگایا، جو بھابھی نے کہا وہی کیا۔ دوست کبھی نہیں بنائی، جو خاندان کی کزنیں تھیں ان کو بھی کبھی کبھار عید تہوار پر جانا ہوتا تھا۔ نہ کوئی بہن تھی، نہ کوئی بھائی تھا، نہ کوئی دوست تھا۔ چھت پر 2 گھڑیاں آ کے آسمان کو دیکھتی رہتی تھی۔ نہ رشتوں کا پیار تھا، بھائی نے ضرورتیں تو سب پوری کر دی تھی، پر خود سارا دن کام سے تھکے ہارے آتے تھے تو باقی ٹائم اپنے بچوں کو دیتے تھے۔ میٹرک کے بعد گھر میں ہی بیٹھ کر باقی پڑھائی کر رہی تھی، 21 سال کی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتی تھی، کوئی تو میرا ہمراز ہوتا جو مجھے سن سکتا، جسے میں اپنی سناتی، کوئی میری سنتا۔ نماز پڑھتی تھی، قرآن سے دل لگاتی تھی، سکون بھی بہت تھا، پر عمر کے دور میں تھی کہ اسے ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ بھائی کی باتوں کی وجہ سے اس نے دوستیاں نہیں بنائی تھی۔ موبائل بھی انہوں نے لے کر دیا تھا، کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کسی سے بات کر لے۔ اس کا خاموش رہنا، اس سے جواب نہ دینا، اچھا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا سب کو اچھا لگتا تھا۔ بھائی نے لاڈ میں رکھا ہوا ہے تو اس میں گھمنڈ ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے، پر اندر سے وہ کیا تھی وہی جانتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی زندگی کو سوچ کے اس چھت پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ اسے اپنی امی کی یاد آ رہی تھی کہ وہ ہوتی تو ان سے ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل بجی، اس نے دیکھا رانگ نمبر تھا، موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔
پھر اسے واٹس ایپ میں میسج آیا جس میں سلام تھا۔ سین کر کے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر اگنور کر کے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ تب بھی موبائل نے پھر سے میسج کا الارم بجایا۔ کیا میں بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ ضروری بات ہے، پلیز سین کر کے جواب تو دے دیں۔ سامنے میسج پڑھ کے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کون ہے یہ؟ شاید غلط نمبر ملا دیا ہے، مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا ہے۔ میں کیا جواب دوں یا نہ دوں؟ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آیت ابھی اس نے موبائل ہاتھ میں ہی پکڑا تھا کہ نیچے سے بھابھی کی آواز آئی۔ جی بھابھی۔ دل تھا کہ بے قابو ہو رہا تھا، دھڑکنیں تیز تھیں۔ جی آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں، یہ زوبی کو کھانا کھلا دو، میں گھر بات کر لوں۔ سکون سے 2 گھڑی بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ اس کے بھائی کی 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ زوبیہ کو لے کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تبھی موبائل کی پھر سے بیل بجی۔ جواب تو دے دیں، مجھے پتہ لگے آپ ٹھیک ہیں۔ آیت نے دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے میسج کا جواب دیا۔ کون؟ آگے سے جواب آیا۔ یہ عائشہ کا نمبر نہیں ہے؟ آیت نے جواب دیا۔ نہیں، آپ نے غلط نمبر ملایا ہے۔ او اچھا، سوری۔ پھر آپ کون ہیں؟ عائشہ نہیں ہے تو؟ آیت نے جواب دیا۔ میں آیت ہوں۔ اتنی چالاکی نہیں آتی تھی۔ اس کی اس معصومیت پر وجاہت حیران ہوا تھا کہ سچ میں معصوم ہے یا سب ڈرامہ ہے۔ آیت، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ اگلے ہی پل وجاہت نے میسج کیا۔ کیا بات؟ دھڑکنیں تیز تھیں پر وہ بھی جواب دے رہی تھی۔ عجیب تجسس تھا جاننے کا کہ آگے کون ہے، پر دل بھی دھڑک رہا تھا۔ کوئی اپنا ہوا یا بھائی بھابھی کو پتہ لگ گیا تو؟ ایسے ہی کوئی بھی، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ وجاہت نے سوالیہ پوچھا۔ نہیں، میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ آیت نے 2 ٹوک جواب دیا۔ پر اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ بھی وجاہت تھا، اس نے چیلنج کیا تھا، جو پورا کرنا تھا ہر حال میں، کسی بھی طرح سے بس۔ ویسے بھی مجھے شوق نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا، اس لیے میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ پر انسان کی زندگی میں کوئی تو ہوتا ہے جو اس کے دل کی بات سنے۔ آپ کی زندگی میں اگر ہے تو بتائیے، میں میسج نہیں کروں گا۔ پھر نہیں، کوئی نہیں ہے، پر مجھے آپ پھر بھی میسج نہ کریں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کہہ دیا تھا، پر اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی اس سے بات کرنا، پر بھائی کی وجہ سے اس نے صاف منع کر دیا۔ پر مجھے آپ کا لہجہ بہت اچھا لگا ہے، اور بائی چانس غلط نمبر مل گیا ہے۔ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو، تو صرف بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اچھی دوست مجھے مل جائے گی، اور ایک اچھا دوست آپ کو۔ پھر وجاہت نے میسج کیا۔ آیت کا دل کر رہا تھا اور اس نے بھی بات بھی ایسی کر دی تھی، پر میں آپ سے ابھی بات نہیں کر سکتی، میری مجبوری ہے۔ آیت نے جواب دیا۔ پھر کب کر سکتی ہیں؟ میں تب کر لوں گا۔ کیا کہوں، ہاں کروں کہ نہیں؟ ان دنوں امی کی یاد آتی تھی، روتی تھی، کوئی بات کرنے کے لیے نہیں تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کوئی اسے اپنے سنانے کو کہہ رہا تھا۔ آپ کیا سننا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آیت نے جواب دیا۔ کوئی بھی بات جو آپ کے دل میں ہو۔ ٹھیک ہے، میں رات میں بات کروں گی۔ آیت نے دھڑکتے دل سے جواب دیا تھا۔ شام ڈھل گئی تھی اور آیت ایک ایک منٹ گھڑی پر دیکھ کر گزار رہی تھی۔ کھانا کھا کے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اس کی بھتیجی آیت کے ساتھ کمرے میں سوتی تھی، بھائی بھابھی الگ ہاتھ والے کمرے میں۔ رات ہو گئی تھی، سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور آیت کی نظر موبائل پہ ہی تھی۔ وہ خود پہلے میسج نہیں کرنا چاہتی تھی، سے 2 گھنٹے ہو گئے، بار بار موبائل اٹھا کے دیکھ رہی تھی کہ اس کا میسج آیا ہے کہ نہیں۔ 1000 سوال تھے جو ذہن میں گھوم رہے تھے۔ کون ہے؟ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے؟ ویسے یہ بات بھی ٹھیک ہے، نہ میں جانتی ہوں اسے نہ وہ مجھے جانتا ہے، تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ 2 بج گئے تھے، اس کی آنکھیں جیسے ٹھہر گئی تھی۔ تبھی موبائل پہ میسج آیا۔ ہیلو آیت، کیسی ہو؟ سو گئی ہو؟ اتنے سارے سوال تھے، کیسے جواب دیتی؟ وجاہت نے دیکھا کہ سین فوراً سے میسج ہوا ہے، مطلب وہ انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ آیت نے سلام کیا، وجاہت نے جواب دیا۔ اگلا سوال بھی وجاہت نے ہی کیا۔ کیسی ہیں آپ؟
ڈرتے ڈرتے اس نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، سوری آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا، میں ذرا بیزی تھا۔ اگلا میسج وجاہت نے کیا، کوئی بات نہیں۔ آیت نے کہا، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں پڑھتی ہوں، باقی گھر میں ہوتی ہوں۔ گھر کے کام وغیرہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بار آیت نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ گڈ، میں لندن میں پڑھ رہا ہوں، میرا نام وجاہت ہے۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تھا تو آیت کو خیال آیا کہ اس نے تو نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ کافی دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد رات کے 4 بج گئے تھے۔ وجاہت اندازے سے جہاں تک سمجھا تھا وہ ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی اور زیادہ نہیں بولتی تھی۔ جتنے بھی سوال کیے تھے وہ وجاہت نے کیے تھے، اس نے تو اس کا نام تک نہیں پوچھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ اس کے کم بولنے کی عادت تھی، پر ابھی ایک دفعہ میں ہی وہ اسے سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے بائے کہہ کر کافی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ کب آنکھ لگی اسے پتہ نہیں۔ مغربی دنیا میں رہنے والا یہ لڑکا اپنے دیس کا کلچر نہیں بھولا تھا۔ باہر ہو کے بھی وہ اکثر کرتا پہنتا تھا اور گوری میڈم دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی۔ اکثر پارٹیز میں بھی جاتا تھا، ویکینڈ پر دوستوں کے ساتھ۔ بہت لڑکیاں اس کی پرسنالٹی دیکھ کے ہی فدا ہو جاتی تھیں، پر اس نے کبھی خود کو آگے نہیں بڑھایا۔ بار میں، نشے اڈے میں جاتا ضرور تھا دوستوں کے ساتھ، پر کبھی پیتا نہیں تھا سوائے سگریٹ کے۔ پہلی بار اس نے دیسی لڑکی سے بات کی تھی، اس کے اپنے گھر کا ماحول بھی کھلا تھا، پر بہت ٹائم کے بعد اس نے کسی ایسی لڑکی سے بات کی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکا تھا، اس کا ایٹیٹیوڈ ہے یا پھر کم بولنا۔ اگلے دن جب رات کو خود ہی وجاہت نے میسج کیا، آپ کی کتنی دوستیں ہیں آیت؟ ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد وجاہت نے سوال کیا، کوئی بھی نہیں، آیت نے جواب دیا۔ یہ بات سن کے وہ بہت حیران ہوا، مطلب کبھی بنائی ہی نہیں؟ بھائی نہیں چاہتے تھے میں فضول کی دوستیاں بناؤں، اس لیے شروع سے ہی نہیں بنائی۔ تو پھر امی ابو بھی نہیں ہیں، دوست بھی نہیں، کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، پھر کیسے رہتی ہوں اکیلی؟ وجاہت نے حیرانی سے پوچھا۔ کافی دیر جواب نہیں آیا۔ وجاہت نے پھر پوچھا، زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے؟ اس نے بس اتنا سا جواب دیا اور کوئی بات نہیں کی۔ اتنے سے جواب سے ہی وجاہت عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دونوں کو بات کرتے کرتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ آیت کو وجاہت کی عادت ہو گئی تھی اور وجاہت کو اسے سننا اچھا لگتا تھا، اور جتنا اب تک وجاہت نے اسے جانا تھا شاید وہ تنہائی کا شکار تھی۔ وجاہت کی صورت میں اچھا دوست مل گیا تھا اور وجاہت کو بھی جیسے عادت ہوتی جا رہی تھی، دکھی باتیں کرتی تھی اور اپنے اکیلے ہونے کے بارے میں بتاتی تھی، پر وجاہت کو بس اسے ٹائم دینا تھا اور اسے بنا کے دکھانا تھا اپنا۔ رات کے 2 بجے تھے، دونوں باتوں میں لگے تھے۔ آیت وجاہت نے اسے بلایا، جی ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے، میں نے تمہیں ابھی تک دیکھا نہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو لڑکی مجھ سے اتنی باتیں کرتی ہے، میری اتنی اچھی دوست ہے، وہ کیسی ہے؟ پر آپ مجھے دیکھ کے کیا کریں گے؟ رشتہ تو دل سے ہوتا ہے اور نبھایا بھی دل سے جاتا ہے۔ اب میں کیسی ہوں یا آپ کیسے ہیں یہ بات میں نے تھوڑی رکھتی ہے۔ آیت نے بڑا ہی معصوم جواب دیا، جو کہ غلط نہیں تھا، پر مجھے دیکھنا ہے میری اتنی پیاری دوست کیسی ہے، پر میں اس چیز کو ضروری نہیں سمجھتی وجاہت، یہ میری خواہش ہے، کوئی مطلب نہیں یا مجھ پہ اعتبار نہیں، اگر نہیں ہے تو بتاؤ، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اس کے جانے کی بات سن کر آیت کو ایک دم سے بے چینی لگ گئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے دور ہو، کوئی تو تھا جس سے وہ گھنٹوں باتیں کرتی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں وجاہت، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میں غلط نہیں سوچ رہا ہوں آیت، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمراز ہیں، اپنی ہر بات بتاتی ہو مجھے، یہاں لڑکیوں کی کمی نہیں، پھر بھی میں تم سے بات کرتا ہوں کیونکہ تم مجھے عزیز ہو، اور اگر ایک دوست دوسرے کو دیکھ لے گا تو اس میں کوئی آفت تو نہیں آ جائے گی۔ وجاہت، آپ غصہ نہ ہو، آیت کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوں گا، پھر مجھے تمہیں دیکھنا ہے، ابھی بولو دکھاؤ گی کہ نہیں؟ ایک پک مانگی ہے، ایسا بھی نہیں کچھ نہیں مانگ لیا تم سے،
وہ تنزیہ بولا۔ 5 منٹ سوچتی رہی کہ وہ کیا کرے۔ اگر نہ دکھاتی تو وہ ناراض ہو جاتا اور وہ اسے چھوڑ جاتا، جو کہ وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ یہی سوچ کے اس نے گیلری سے اپنی ایک حجاب پہنی پک نکالی اور سینڈ کر دی۔ وجاہت نے جب پک سین کی تو وہیں اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ کالے رنگ کے حجاب میں اس کا نکھرتا رنگ اور ناک میں پہنی باریک سی نوز پن اور بڑی بڑی اس کی آنکھیں، گلابی ہونٹ۔ کتنی دیر وہ اس کی تصویر کو دیکھتا رہا تھا۔ تبھی عائد کا میسج آیا، اب تو ناراض نہیں ہوں گے؟ نہیں، بس۔ اس وقت وہ اتنا ہی جواب دے سکا تھا، یہ واقعی تم ہو؟ پھر کچھ دیر بعد وجاہت نے پوچھا، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کسی اور کی پک دی ہے؟ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں؟ عائد نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ہی پوچھ لیا ہے۔ اللہ حافظ کہنے کے بعد اس کی تصویر جو کتنی ہی دیر دیکھتا رہا تھا وہ واقعی تعریف کے قابل تھی۔ کیوں بھائی، وجاہت کچھ کر سکے ہو کہ نہیں؟ گروپ میں ارمان نے میسج کیا، چاروں ہی آن تھے۔ تجھے پتہ ہے وجاہت جو اٹھا لے وہ کر کے ہی رہتا ہے، اور وہ بھی چیلنج۔ بس کرو، اتنے بھی ہیرو مت بنو، ارمان نے جل کر کہا۔ تو یار اپنے ہارنے کی خوشی منا۔ عاصم اور زاہد دونوں دیکھ رہے تھے۔ کچھ بن سکا ہے کہ نہیں؟ عاصم نے پوچھا۔ کچھ نہیں برو، بہت کچھ۔ وجاہت نے اپنی اور عائد کی ساری چیٹ ان کو اسکرین شاٹ سینڈ کر دیے۔ کیا تصویر بھی دے دی اس نے؟ ارمان نے دیکھنے کے بعد حیرانی سے کہا، ہاں تو اور کیا، تجھے پتہ نہیں میرا؟ وجاہت اسکرین شاٹ دیکھ کے تو لگ رہا ہے لڑکی سیدھی ہے، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، بس شاید تنہا رہتی ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتی۔ ڈر کے مارے زاہد نے میسج پڑھ کے کہا، یار میں نے بھی نوٹ کیا ہے، وہ اور لڑکیوں کی طرح چلاک نہیں جیسے کہ ہوتی ہیں، اسے اچھے دوست کی ضرورت تھی جو کہ تو بھی نہیں۔ ارمان نے دیکھ کے کہا، مجھے نہیں لگتا، اسے اب اور پاگل بنانا چاہیے، اس کو اور غلط فہمی میں نہ ڈالو یار۔ عورت ذات دل لگی کر لے تو اسی کو اپنا سمجھ لیتی ہے، سب کچھ دل لگی نہیں کرے گی، اب اتنا بھی نہیں ہے۔ ارمان جلتے ہوئے کہا، دوست بن گئی ہے نا تو دل لگی بھی کر لے گی۔ وجاہت نے اس کی جلتی پہ تیل چھڑکا، بس کر، مانا کہ بات کر لی ہے اس نے، اب اتنا بھی نہیں کہ تیرے اوپر مر مٹے گی۔ ارمان نے کہا، یار تو اپنی ہار مان لے۔ وجاہت نے کہا، میں کیسے مانوں اب سے ہار، جبکہ ہارا نہیں ہوں، بات پٹانے کی ہوئی تھی، اب تو دوست بنی ہے، پٹی کہاں ہے؟ ارمان جلا بھنا بیٹھا تھا۔ یار تم دونوں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ایک انسان کسی پر بھروسہ کرتا ہے، جب اسے یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کس تکلیف سے گزرے گی۔ وہ بس کرو یہ تماشا۔ زاہد نے غصے سے کہا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس سے بات کرنے میں، اور میں اب اسے پاگل اپنے لیے پاگل کر کے دکھاؤں گا، پھر تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ یہ کہنے کا تھا کہ وہ صرف دوست ہے میرے لیے، وہ سب کرے گی جو میں کہوں گا، اور تم لوگوں کو دکھاؤں گا بھی۔ بائے۔ اب وجاہت تو اس میں چلا گیا تھا کیونکہ ارمان مان نہیں رہا تھا اپنی ہار۔ ان کی اس بحث نے کسی کی زندگی کو تباہ کر دینا تھا۔ یہ ایک بار نہیں سوچ رہے تھے، وہ بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے تھے۔ ان کی یہ پرواہ نہیں تھی کہ وہ کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ عورت پہلی بار محبت کرتی ہے اور اس انسان کو ٹوٹ کے چاہتی ہے، اور عائد بھی آہستہ آہستہ وجاہت کی عادی ہو رہی تھی، اور جب تک اس سے بات نہیں کرتی تھی اسے سکون نہیں آتا تھا۔ سارا دن اس کے ایک میسج کے لیے ترستی تھی۔ جیسے ہی وہ آن آتا تھا وہ بے چین ہو جاتی تھی، اپنے دل کی ہر بات وجاہت سے بیان کرتی تھی۔ اسی بات کو وجاہت نے محسوس کیا تھا۔ وہ بہت حساس بھی تھی، جلدی ہی رونے لگ جاتی تھی، پر اس کا رجحان اب وجاہت کی طرف بہت ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اسے بہت سنا تھا، اس کا حوصلہ بنا تھا۔ آنے والے وقت میں کیا ہونا تھا وہ انجان تھی۔ ضد کر کے وجاہت نے اس کو وائس کا بھی کہہ دیا تھا۔ اس سے کھونے کے ڈر سے وہ اس کی ضد پوری کرتی جا رہی تھی۔ اب اس کے کہنے پر اسے تصویریں بنا کر دیتی تھی،
خوش رہتی تھی، اپنی پک بناتی تھی۔ ایسا دیکھ کہ اس کا بھائی خوش تھا کہ آیت اب خوش رہنے لگی ہے، نہیں تو بجھی بجھی رہتی تھی۔ اس کی خوبصورتی وجاہت پہ اپنا جادو چلا رہی تھی، اس کی معصومیت سے اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، پر وہ اس سب سے لا علم تھا۔ اسے بس کسی بھی طرح شرط جیتنی تھی۔ آیت، زندگی میں کہاں تک چلو گی میرے ساتھ؟ وہ آج اس سے عجیب سوال کر رہا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے، عادت اتنی ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ عجیب سوال کرتا تھا اور آیت اس کے بڑے سلیقے سے جواب دیتی تھی۔ جہاں تک آپ ساتھ دیں گے، آیت نے جواب دیا۔ اگر میں مر گیا تو کہاں جاؤ گی پھر؟ میں نہیں جانے دوں گی۔ اوہو، سیڈ موڈ نہیں بناؤ، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ وہ اس کی موجی پر جھنجھلا گیا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور آپ نہ ہوئے تو میرا وجود نہیں ہے۔ وجاہت، بے شک مرو نہ، پر جیوں گی بھی نہیں۔ آپ کی خوشی کے لیے میں نے وہ سب کیا ہے جو آپ نے کہا۔ مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جانا، آیت نے جواب دیا۔ پھر تم نے میری باتیں مانی ہیں، یہ بتاؤ کیوں؟ وجاہت نے اگلا سوال کیا۔ پہلی بات، میرے پاس کوئی ہمراز نہیں، آپ جیسا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ آپ نہیں آتے تو دل بیٹھ جاتا ہے، آپ آتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، آپ سے بات کر کے سکون ملتا ہے۔ آپ میرے ساتھ آن ہو کے بھی ہوتے ہیں اور آف ہو کے بھی ہوتے ہیں، ہر وقت میرے خیالوں کی دنیا میں میرے ساتھ۔ وہ بولے چلی جا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہا تھا۔ آپ ہیں تو میں ہوں، وجاہت، زندگی ایسا لگتا ہے آپ سے آپ تک ہے بس۔ مجھے نہیں پتا یہ سب کیا ہے، پر جو بھی ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ کیا تم پیار کرتی ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے آپ کو کھو نہیں سکتی ہوں۔ کھونے کے خیال سے ہی زندگی ایسا لگتا ہے ختم ہو جائے گی۔ تم نے میری اتنی مانی ہے، ایک اور مانو گی؟ کون سی بات؟ آیت نے جواب دیا۔ میں تم سے ویڈیو کال پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پر وجاہت، پرور کچھ نہیں، بتاؤ میری مانو گی کہ نہیں؟ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ آیت اب پوری طرح اس کے قابو میں ہے، وہ جو کہے گا وہ کرے گی۔ وہ یہ ویڈیو دوستوں کو دکھانے کے لیے لے رہا تھا۔ ابھی تم اکیلی ہو، اتنا میرے قریب ہو، کیا حرج ہے بھلا؟ مجھے بتاؤ، میں نے کبھی ایسے کسی سے بات نہیں کی۔ وجاہت، میں تو وائس بھی آپ کو بہت سوچ کے کرتی ہوں، میں ویڈیو کال پہ کیسے بات کروں گی؟ تم نہیں بات کرنا، میں خود کر لوں گا، پلیز اب منع نہیں کرنا۔ وہ اپنی ضد اڑا ہوا تھا، پر آیت کا دل دھڑک رہا تھا کہ وہ کیسے بات کرے۔ اس نے کبھی وائس بھی نہیں کی تھی، وجاہت کو بھی بہت بار کہنے کے بعد کی تھی۔ آج وہ ضد تھا کہ اس نے ویڈیو کال پہ بات کرنی ہے۔ اس نے اپنی سی کوشش کی تھی اسے منع کرنے کی، جب وہ ناراضگی ظاہر کر رہا تھا جو کہ آیت کے بالکل منظور نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کریں۔ اس نے جلدی سے بیٹھ کر اپنا دوپٹہ سیٹ کیا، تبھی وجاہت نے کال کی۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہنے تھے اس نے، اور جیسے ہی وہ اس کے سامنے آئی، ہر بار کی طرح وجاہت کے دل پر تیر چلا گئی تھی۔ بہت خوبصورت تھی اور وہ اسے دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ آج پہلی بار لائیو دیکھ رہا تھا آیت، وہ بس نیچے سر کیے بیٹھی تھی۔ اوپر تو دیکھ لو یار، اب کیا بت بن کے بیٹھی ہو؟ اس نے ایک نظر وجاہت پہ ڈالی۔ میڈم، مسکرا بھی دیں، اب میں آپ کو کھا تو نہیں جاؤں گا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مسکرائی تھی۔ وہ وجاہت ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، یہ بات اسے بھی پتہ نہیں تھی۔ روز ہی وہ 5 منٹ کے لیے صحیح ویڈیو کال ضرور کرتا تھا۔ وہ پاگل لڑکی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس پہ اعتبار کر کے جو کہتا تھا کرتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ اور اب اس کی فرمائشوں میں اضافہ ہو رہا تھا، سر سے دوپٹہ اتارنے سے لے کر گلے تک وہ اس سے اپنی فرمائشیں پوری کروا رہا تھا۔ آیت نے پہلی بار محبت کی تھی، اسے کھونے کے ڈر سے وہ سب کچھ کرتی تھی۔ وہ جو کہتا تھا اسے اعتبار تھا کہ وہ اس کے ساتھ مخلص ہے۔ کیسے ہو یارو؟ بہت دن ہو گئے ہیں، کوئی خیر خبر نہ؟ زاہد نے گروپ میں میسج کیا تھا،
ऑन सब थे पर एक एक करके सब आ गए। ठीक है, तुम बताओ कि सब कैसा चल रहा है? वजाहत ने जवाब दिया, हम जो ठान ले वो करके ही रहते हैं। और देखो आज एक लड़की मेरी कठपुतली कैसे बनी है। वजाहत ने तंजिया कहा, अब कौन सा जोक सुनाने वाले हो? अरमान ने भी चिढ़कर कहा। वजाहत ने आयत की सारी वीडियोस इनको सेंड कर दी। मानते हो ना फिर भाई को? शेम ऑन यू वजाहत, अफसोस है कि तुम एक शर्त के लिए किसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो। जाहिद ने गुस्से में जवाब दिया और अरमान को यकीन नहीं आ रहा था कि सच में आयत ने इसे अपनी वीडियो कॉल पिक दी है। जी इतनी थी, जीत गया। शर्त भी एक हद में रहकर जीती जाती है और किसी की जिंदगी के साथ खेल के नहीं। तुम्हारी तरबियत ऐसी तो नहीं थी, तुमने क्यों किया ऐसा? जाहिद का पारा हाई था। सही कह रहे हो वजाहत, ये गलत है। इसने कितने दिल से एतबार करके दी है, इसने तुम्हें हमराज बनाया है तो तुमने क्या किया? इसका एतबार रेजा रेजा कर दिया। बस करो, मुझे लेक्चर नहीं दो। सब बातें तुम लोगों के सामने होती थी, अकेले कुछ नहीं किया मैंने। वजाहत ने गुस्से से कहा, हाँ हुई थी। पिछली बार मैंने कहा था, तुम्हें मना किया था ना करो किसी के जज्बात के साथ ऐसा। एक औरत जब पहली बार किसी से मोहब्बत करती है तो टूट के चाहती है। वो तुझे चाहती थी इसलिए तेरे कहने पर सब किया जो तूने कहा। क्या भला इसका जब इसे पता लगेगा? जाहिद गुस्से में था। मुझे लगता है बता देना चाहिए इसे। आसिम ने जाहिद की बात पे कहा, अभी तक तो इसे पता था। गलती इसकी है, वो ना इसे कहता ना वो करता। मैं तुम सब लोगों से माजरत चाहता हूँ, हमने वाकई गलत किया है, वो भी किसी की इज्जत के साथ। आई एम सॉरी। तुम जीत के वजाहत ये कहकर अरमान ने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। ये क्या बात हुई? इसने मुझे कहा, मेरे आगे चैलेंज रखा तो मैंने एक्सेप्ट किया था। वजाहत भी गुस्से में बोला, तो तुम बच्चे नहीं हो, छोटे से दिलों से खेल में भी कोई खेलता है। पता है दिल से खेलने वाले की माफ़ी भी नहीं होती। ओ कम ऑन यार, बस करो, अब बता दो कि तुमने क्या किया है इस लड़की के साथ। जीत गए हो तुम। ये कह के आज जाहिद ने भी ग्रुप लेफ्ट कर दिया। तो भी चला जा यार, मुझे खुद इस चैलेंज करते हो फिर कहते हैं गलत क्या है। वजाहत एक बात बता, अगर तू किसी से मोहब्बत करता तो फिर कोई तेरे साथ ऐसा करता तो तू क्या करता? यकीनन तू मरने की कोशिश करता। औरत बहुत नाजुक होती है, इसका दिल बहुत नाजुक होता है, ख़ास कर आएगा जैसे लड़कियां बहुत एहसास होती हैं। इसने तुझसे तुझी तक रखा। अब सोच जब इसे पता चलेगा कि इसका रद्द अमल क्या होगा। बेशक पर गलत इस लड़की के साथ हो गया है। मुझे लगता है बहुत बुरा किया है और इसके दिल की आह हम सबको न लग जाए। रात के 12 बज गए थे, अभी तक वजाहत की कॉल नहीं आई थी। वो बेचैन इधर उधर घूम रही थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसने ट्राई भी किया पर नंबर भी बंद था, व्हाट्सएप भी, सब कुछ। इसका दिल घबरा रहा था। कभी वो इसे बगैर बताए नहीं जाता था। क्यों गया है, कहाँ गया है? आएगा तो फिर नाराज़ होंगे, वो बोलेगी नहीं, ऐसे भी कोई करता है। इन्हीं सोचों में गुम थी तभी इसके मोबाइल की घंटी बजी। रॉन्ग नंबर था पर दिल में था वजाहत भी हो सकता है। एक बार तो इसने नहीं उठाया, फिर दूसरी बार इसने उठाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयत बात कर रही है। इसका दिल एकदम से धड़का। ये कौन हो सकता है जो इसका नाम जानता है? जी मैं कॉल पे आपसे बात नहीं कर सकता, मेरा नाम जाहिद है, व्हाट्सएप पे आ जाइए, वजाहत के बारे में बात करनी है। क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना? एकदम से वजाहत का नाम सुनते ही इसका दिल डूब गया था। जी एक बार व्हाट्सएप पे आई, हम वहाँ बात करते हैं। व्हाट्सएप पे घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके भाई जैसा हूँ। आयत आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ वजाहत के बारे में। जाहिद ने मैसेज किया, 2-3 माह पहले की बात है कि हमारे दोस्तों का एक ग्रुप था जो हम बहुत पुराने थे। हम 4 दोस्त, एक अरमान, आप इसे जानती होंगी, आपके भाभी का भाई है। ग्रुप में लेकर इसने तुम्हें बात की थी। तुम में बहुत एटीट्यूड है। मेरी बात गौर से सुनना। सुन रही हो ना?
ظاہر نے دیکھا وہ سین کر رہی تھی، بول کچھ نہیں رہی تھی۔ جی میں سن رہی ہوں، وجاہت ٹھیک ہے نا؟ اسے ابھی بھی وجاہت کی تھی۔ یہ دیکھ کے زاہد کو بہت برا لگ رہا تھا، کتنا اعتبار کیا تھا اس نے اس سے، اگر مزید وہ نہ بتاتا تو آیت تو اور غلط نکل سکتی تھی، صرف اسے کھونے کے ڈر سے۔ شرط لگی تھی کہ تمہیں پٹانے کی، تم کسی سے بات نہیں کرتی، ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو۔ ارمان اور وجاہت کے بیچ وہ تم سے ایک پلان کے تحت بات کر رہا تھا، میری بات غور سے سنو۔ ہم نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، تمہارے ساتھ پر اسے جیتنے کی پڑی تھی، اس نے تمہیں اپنی عادت ڈالی، جان بوجھ کے اس نے یہ پیار محبت کا ڈرامہ رچایا تھا۔ آج حد پار ہو گئی تھی، اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ اب تم کوئی بھی غلط قدم مزید مت اٹھاؤ۔ آیت ظاہر نے 2-3 بار اس کو پکارا، تم سین کر رہی ہو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا دماغ سن تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے آپ جو بھی ہیں میں نہیں جانتی آپ کو، پر آپ اس طرح کی بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں وجاہت کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے ان پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے، مجھے کوئی بھی کچھ آ کے کہے ان کے بارے میں، کہے گا میں آپ کے خیال سے یقین کر لوں گی، کبھی نہیں۔ میں ان کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ ایسے نہیں ہیں، وہ میرا اعتبار کبھی نہیں توڑیں گے، مجھے بھروسہ ہے ان پر، پورا، خود سے بھی زیادہ۔ اگر میں ثبوت دکھاؤں پھر کیا کرو گے؟ کیسے ثبوت دکھائیں؟ ظاہر نے ساری چیٹ اپنی اور ان کی اور جو پک ویڈیو بھیجی تھی سب سینڈ کر دی، جس میں شرط لگانے سے لے کر گروپ ختم کرنے تک کی بات تھی۔ آدھا گھنٹہ اس نے ایک ایک بات کو بار بار پڑھنے میں لگایا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں چین ہو گیا تھا، پسینے چھوٹ رہے تھے، اور زاہد بار بار میسج کر سے اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں، پلیز کہہ دیجئے کہ یہ جھوٹ ہے۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے ایک میسج کیا، تم میری بہن جیسی ہو آیت، اور میں نہیں چاہتا تھا اور اندھیرے میں رکھوں، پلیز خود کو سنبھالنا، اور اب خدا کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے گھر خراب ہو۔ اس سب میں بھی ہم بے شریک تھے اور غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے ہنسی ہنسی میں آپ کے ساتھ بہت غلط کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے آپ اس سے بات کریں یا نہ کریں۔ آیت تو وہی سن ہو گئی تھی، دل دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ بار بار ان میسیجز کو پڑھ رہی تھی، شاید کسی اور کی ہوں یا غلطی سے سینڈ کر دیے ہوں۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بھائی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ ایک منظر تھا جو پورا دماغ میں ایسے فلم چل رہی، آنکھوں کے سامنے وجاہت کی آنے سے لے کر تک ان میسیجز تک۔ رات کے 2 بج گئے تھے، وہ اپنی جگہ سن بیٹھی تھی، تبھی موبائل کی گھنٹی بجی، وجاہت کی کال تھی، اس نے ریسیو کی، بولی کچھ نہیں۔ ہیلو آیت، کیسی ہو یار؟ سوری وہ میں تھوڑا بیزی تھا۔ آیت چپ تھی۔ آیت میری جان کیسی ہو؟ چپ کیوں ہو؟ بول کیوں نہیں رہی؟ آیت کی لرزتی ہوئی آواز تھی۔ کیوں کیا ایسا اس نے؟ بس اتنا ہی بولا تھا، اور وجاہت کو سمجھ تو آ گئی تھی پر پھر بھی انجان بن رہا تھا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے تو آپ پر بہت سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، بس ساتھ مانگا تھا۔ کیوں کیا پھر؟ کیا میں کوئی کٹ پتلی ہوں کھیل تماشے کے لیے؟ کیا میرے اندر دل نہیں یا میں انسان نہیں ہوں؟ کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں؟ آیت میری بات سنو، دیکھو جو بھی تھا میں نے ان کے کہنے پہ کیا، میرا دل مخلص تھا تمہارے ساتھ، میں غلط نہیں ہوں یار، پلیز میری بات سنو۔ اب سننے کو کچھ رہ گیا ہے، میں کھل کے رو بھی نہیں سکتی ہوں، میں کسی کو کیا بتاؤں میرے اوپر کی کیا بیتی ہے۔ کسی سے دل لگانا اتنا مہنگا ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے دل کو کھلونا سمجھ کے کھیل کر چلا جائے۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کبھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ کبھی نہیں، خدا سے دعا ہے کبھی آپ کو سکون نہ ملے۔
آپ میرے لیے روئیں تڑپیں، آپ کو احساس ہو کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں تماشا بن گئی اس زمانے کے سامنے۔ آیت میری بات سنو پلیز۔ وہ اتنا ہی بولا تھا، آیت نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر روئے، پر کیسے؟ شاید خدا کو ترس آ گیا تھا۔ تب ہی بادلوں کی گرج ہوئی۔ وہ نازک مزاج لڑکی جو کبھی ہلکی سی آواز سے ڈر کے باہر نہیں آتی تھی، آج وہ رات کے 4 بجے تھے، اٹھی اور چھت پہ آ گئی۔ اور پھر بادل بھی اس کی بے بسی پہ، اس کی زندگی پہ روئے، اور وہ بھی اپنی زندگی پہ چیخ چیخ کے روئی۔ اور مسلسل رونے کے بعد آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہیں گر گیا۔ آیت اٹھ جاؤ، خیر ہے، آج 10 بج گئے ہیں۔ بھابھی اس کی آوازیں لگا رہی تھی۔ کمرے میں آئی تو دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھی۔ ارے آیت کہاں ہو؟ انہوں نے بات میں دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ زوبی کے بابا، آیت کمرے میں نہیں، وہ باہر آئی کہاں گئی؟ پھر بھی وہ اٹھ کے آیا، پتہ نہیں، دوسرے کمرے میں دیکھو، میں چھت پہ دیکھتا ہوں۔ وہ جب چھت پہ گیا تو سامنے آیت بے ہوش پڑی تھی۔ آیت بیٹا، پورا جسم گیلا ہو گیا تھا اور وہ بے سدھ پڑی تھی۔ جلدی سے اٹھا کے ہسپتال لے گئے، بھاگی انہوں نے ایمرجنسی میں لیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسے۔ بھائی بھابھی دونوں باہر بیٹھے تھے، تبھی ڈاکٹر باہر آیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ کوئی ٹینشن یا کوئی بات سر پہ سوار کی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں جھٹکا لگا ہے ان کے، اور اوپر سے اتنی سردی میں گیلی؟ ٹھیک تو ہے، پر ابھی اس سے بات کرنا، آپ کچھ نہ پوچھنا کہ ہوا کیا۔ ابھی ہم نے نیند کے انجیکشن دیے ہیں، جب اٹھے گی تب آپ جا سکتے ہیں ان کے پاس۔ وہ شاید تو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے آیت بخار میں تپ رہی تھی اور بار بار اپنی امی کو بلا رہی تھی۔ اس کے بھائی بھابھی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ 6-7 دن وہ ہسپتال رہی اور بہت کمزور ہو گئی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ اسے کیوں دھوکہ ملا۔ وجاہت نے اسے لگاتار 3 دن کال کی تھی۔ ارمان سے بھی اس نے کچھ نہیں پوچھا تھا، غصے میں، اور پھر غصے میں اپنی موبائل سے سم نکال کے ہی پھینک دی تھی۔ ساری جگہ سے آیت کو بلاک کر دیا تھا اس نے پتہ نہیں تھا وہ ہسپتال میں پڑی تھی۔ گھر آ کے آیت نے موبائل اٹھایا، بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ موبائل کو چارج کیا، آن کیا تو وجاہت کی کئی بار کی جانے والی کالز، وائس میسج سامنے تھے۔ سب کو اس نے دل پر پتھر رکھ کے ڈیلیٹ کیا۔ اس نے دیکھا وجاہت نے ہر جگہ سے اسے بلاک کر دیا ہے، پھر اس نے بھی چپ لگا لی تھی۔ اب بات کرنے کو کچھ بچا بھی نہیں تھا۔ چپ چاپ سارا دن وہ کام میں لگی رہتی تھی۔ پڑھائی اس نے ایف اے کے بعد بس کر دی تھی۔ ادھر وجاہت جس کام میں بھی دل لگاتا تھا، دل نہیں لگتا تھا، ہر وقت اس کی یاد آتی تھی۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ انجان بن کے بھی اس کے کتنے قریب آ گئی تھی۔ جب وہ سوتا تھا اس کی آوازیں اس کے دماغ میں گونجتی تھیں اور وہ سو نہیں پاتا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور تھا، پر وہ بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے پتہ تھا اس نے آیت کے ساتھ کیا کر دیا ہے، پر جو بھی کیا تھا بہت غلط تھا۔ دن گزرتے گئے، اس بات کو 9 ماہ گزر گئے تھے۔ آیت نے خود کو مصروف رکھ لیا تھا گھر کے کاموں میں۔ انہی دنوں ایک فیملی سے رشتہ آیا، یہ ہے آپ کے نند۔ کچھ لوگ اس کے سامنے بیٹھے تھے اور ایک لڑکا دکھنے میں ٹھیک تھا، اور شاید اس کی ماں اس کے ساتھ آئی تھی، اور ایک بہن اور باپ۔ ارے ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، آؤ بیٹا یہاں بیٹھو۔ اس عورت نے اسے اپنے پاس بلا کے بٹھایا۔ یہ میرا بیٹا عمر ہے، اس کی ماں نے سب سے تعارف کروایا۔ یا کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ آیت تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ آیت پیچھے سے آواز آئی، جی بھائی آئیے۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اب بھی ساری زندگی جتنا ہو سکا کروں گا۔ رشتے بہت آئے ہیں، پر مجھے یہ گھرانہ اچھا لگا۔ شادی کر کے تم نے ایک دن چلے جانا ہے، میں اپنے فرض کو نبھانا چاہتا ہوں۔ اب تم دیکھ لو، سوچ لو، پر رشتہ بہت اچھا ہے، مجھے لڑکا اچھا لگا ہے، کام بھی اچھا ہے، بینک میں جاب کرتا ہے۔ اس کی اور میری اور تمہاری بھابھی کی تو ہاں ہے، تم اپنی رضامندی بتا دو، جیسے آپ کو ٹھیک لگے بھائی، بس آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ آیت نے مختصر سا جواب دے کر چپ کر گئی۔
ماشاءاللہ میرا بچہ میرا سر کبھی نہیں جھکنے دیا۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کے باہر چلا گیا اور آیت تو دیکھتی رہ گئی۔ بے شک بھائی نے اسے پالا پوسا تھا، سب کچھ دیا تھا، پر کوئی اختیار اپنا بھی نہیں تھا اور اب تو بنتا نہیں تھا۔ جسے اس کو ٹھیک لگتا وہ کرتے، اس لیے ہاں کر دی تھی۔ چپ کر کے آیت نے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ماں ہوتی کوئی دیکھنے کی ضد کرتی، باپ ہوتا تو کچھ بولنے کی ہمت رکھتی۔ آنسو تھے کہ سوکھ گئے تھے آنکھوں میں، نہ رویا جاتا تھا اپنی قسمت میں، نہ ہنسا جاتا تھا۔ ہاں ہو گئی تھی شادی کی اور تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ 3 ماہ بعد ٹائم تھا۔ آیت کی بھابھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اس کی پسند کی ہر چیز دلاتی تھی، پر وہ کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ جو چل رہا تھا بس ٹھیک تھا۔ اپنی امی کو ہر وقت یاد کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ دن قریب آ رہے تھے اور شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اسے مایوں بٹھایا گیا تھا اور پیلے جوڑے میں کمال کی لگ رہی تھی۔ دل عجیب سا بے چین تھا۔ اسے ہٹ جائی کی وجہ سے اب تو نئی زندگی شروع ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ مہندی کا بھی دن آ گیا۔ گھر بھرا پڑا تھا مہمانوں سے، پہلی اور آخری شادی تھی۔ بھائی نے کسی چیز میں کمی نہیں رکھی تھی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب دولہا والے مہندی لے کر آئے۔ سب انہیں ریسیو کرنے چلے گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کے دیکھا، مہندی سے اس کے ہاتھوں پہ عمر لکھا تھا۔ وہ اپنے آنسو اتنے دنوں سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ اٹھا کے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی زندگی نے کتنی آسانی سے کھیل کھیلا ہے اس کے ساتھ، صحیح کیا تھا کسی نے۔ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ جب مرد چاہتا ہے تو ٹوٹ کے چاہتا ہے، اپنے محبوب کو خود کے پاس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، پر عورت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ماں باپ کے گھر کی دہلیز، ان کا مان سب ایک لڑکی کو رکھنا پڑتا ہے۔ آج وہ بھی رکھ رہی تھی۔ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ اسے وجاہت کو یاد نہیں کیا تھا، اس کے لیے تڑپی نہیں تھی۔ پہلی بار کسی کو ٹوٹ کے چاہا تھا اور اس نے، اور اب کسی اور کی ہو رہی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ آگے چل کے وہ اسی کو یاد کر کے گزارے گی زندگی کے نہیں۔ پھر اس کے دماغ میں ایک دم سے نہیں آیا، عمر کا اس میں کوئی قصور نہیں اور میں ان کے حق میں ہونے والی ہوں۔ میں آج کے بعد اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنی نئی زندگی خوشگوار شروع کروں گی اور اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش رکھوں گی، زندگی بنا کے جیوں گی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی اور خود سے وعدہ کیا تھا کہ اب اپنی نئی زندگی اچھے سے شروع کرے گی۔ بارات آ گئی تھی اور وہ لال جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بالکل کوئی پری جیسی لگ رہی تھی۔ سب شادی ہال میں چلے گئے تھے، ایک تو کزن اور بس آیت کی بھابھی رکی۔ دروازے بند کر رہی ہوں میں، ارمان تم آیت کو کہو باہر آئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ارمان کے سامنے وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ آیت ایک بات کہنی ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا، آیت اٹھ کے باہر کی طرف چلی، تبھی اس کی بھابھی اور کزن بھی آ گئی۔ وجاہت کو کال کی اس نے، کیسے یاد کیا ہے؟ آج خیر ہے تجھے؟ ایک بات بتانی ہے، آج آیت کی شادی ہے۔ مطلب اس کی شادی ہے؟ آج وہ کسی اور کی ہو رہی؟ وہ خود کو اس کے سامنے نہیں لا رہا تھا، پر ایک دم سے ایسی بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میری بات کراؤ 1 منٹ، وجاہت نے کہا۔ اب نہیں ہو سکتی، ہال میں جا رہے ہیں۔ وہ دلہن بنی بیٹھی ہے۔ اس نے ہال میں پہنچ کر اس کی ایک پک لے کر وجاہت کو سینڈ کر دی اور یہ سب اس کے برداشت سے باہر تھا۔ پاگل سا ہو گیا تھا، گھر کی ہر ایک چیز اٹھا کے توڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، اتنی بڑی سزا دے رہی ہے وہ مجھے، وہ چلا رہا تھا اور اس کے آنسو خود بخود نکل رہے تھے۔ آیت ایک دم سے پتہ نہیں اسے کیا خیال آیا، اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کا نمبر ان بلاک کیا اور کال کی۔ آیت نے اسے بلاک نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کا موبائل اس کے کزن کے ہاتھ میں تھا، وہ اس میں اس کی دلہن بنی پک بنا رہی تھی۔ تبھی اس کی بیل بجی۔ آیت آپی، آپ کے فون پہ کال آ رہی۔ وہ موبائل اس کے پاس لائی۔ آیت نے دیکھا سامنے وجاہت کا نمبر تھا اور ادھر سے نکاح خواہ بھی آ گیا تھا۔
عائد نے کال ریسیو کر کے موبائل سائڈ پہ میز پر رکھا۔ عائد میری بات سنو پلیز عائد، ایک بات سن لو، میں نے غلط کیا، میں مانتا ہوں۔ وہ دیوانوں کی طرح بول رہا تھا اور آگے سے آواز آئی، قبول ہے۔ دلہن بنی وہ سیج پہ بیٹھی تھی، بھلا آئی تھی زندگی کے سب افسانے اور چھوڑ آئی تھی اپنا گھر جو ماں باپ کے بغیر تھا۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں عمر کیسا ہوگا، کیسی عادتیں ہوں گی اس کی، کیسے بات کرے گا۔ انہی سوچوں میں گم تھی، کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر آیا۔ اپنی شیروانی اتار کے اس نے چپ کر کے الماری سے کپڑے نکالے تھے، باتھ روم میں چلا گیا۔ عائد چپ کر کے گھونگھٹ کر کے بیٹھی تھی، دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھی، خود بھی سن سکتی تھی۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ پھر اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ اب ایسے ہی بت بنی بیٹھی رہو گی، اٹھا لو اسے۔ ایک دم سے اس نے اس کا گھونگھٹ اوپر کرتے ہوئے کہا، مجھ سے یہ شیروانی نہیں برداشت ہو رہی تھی، تم پتہ نہیں کیسے اتنا کچھ پہن کے بیٹھی ہو۔ وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، اس نے رنگ کے کرتے ہوئے اس نے کہا، آج میری بات سنو، تم غور سے میری طرف دیکھو، میں مانتا ہوں تم ایک اچھی لڑکی ہو اور کوئی شک نہیں تمہیں گھر کا کوئی سلیقہ نہیں آتا ہوگا، بے شک میرے ماں باپ کا بہترین انتخاب ہو تم پر۔ مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے، تمہارے سارے حق میں پورے کروں گا، تمہیں سب کچھ ملے گا، بس دل میں جگہ نہیں مل سکتی کیونکہ اس میں کوئی اور بسی ہے۔ امی ابو کے کہنے پہ میں نے شادی کے لیے ہاں کی۔ مجھے میرے آفس کی ایک لڑکی پسند ہے جسے میں بے پناہ چاہتا ہوں، اور وہ بھی مجھے، بس ان کے گھر کا ماحول ہم سے تھوڑا کھلا تھا، اس لیے گھر والے نہیں مانے اور انہوں نے تم سے رشتہ پکا کر دیا۔ میں تمہارے سارے حق ادا کروں گا، کسی میں کمی نہیں ہوگی، بس دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ میں ابھی بھی اپنے پیار کے لیے ہار نہیں مانوں گا، میں گھر والوں کو اس کے لیے منا کے رہوں گا کیونکہ میں اسے بے پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم گھر والوں کی پسند ہو، بری نہیں ہو، جو تمہیں چاہیے ہوگا وہ بتا دینا، مل جائے گا۔ میرا حق تم پہ پورا ہے، تمہارے جسم پہ، اس لیے اپنی بھی ہر خواہش کو میں تم سے پورا کروں گا۔ جب تک روزینہ میری زندگی میں نہیں آتی، آئے تو وہیں چپ سادے یکٹک نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کچھ رہ گیا تھا ابھی بھی زندگی میں مارنے کے لیے؟ وہ تو وعدہ کر کے آئی تھی کہ اس کے ساتھ غلط نہیں کرے گی، پھر بھی اسے ایسی سزا مل رہی تھی جس کی اس نے غلطی کی ہی نہیں تھی۔ کیا عورت کو پیسے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے جسم پہ حق رکھنے کی باتیں وہ کر رہا تھا اور دل میں کوئی اور تھی۔ کیوں زندگی اتنی بے دردی سے اس کو بار بار توڑ رہی تھی؟ کیوں وہ ہر بار ہی خود کو سنبھالتی تھی، پھر کچھ ایسا ہو جاتا تھا؟ اور عورت کبھی پیسے کی بھوکی نہیں ہوتی۔ ایک مرد جھونپڑی میں ہی عزت محبت دے دے، اپنا سب کچھ وار دیتی ہے، اگر وہ محل میں بھی اس کے قدموں میں رکھ دے عزت اور پیار نہ دے تو اس محل میں بھی دم گھٹتا ہے۔ آج زندگی پھر کیسے امتحان میں ڈال گئی تھی۔ یہ پہن لو، اس نے رنگ کی ڈبی آگے کرتے ہوئے کہا۔ یک ٹک نگاہ اسی پہ تھی، میرے جسم پہ حق رکھتا ہے، اور اس کنگلی میں انگلی پہنانا اسے برا لگ رہا تھا۔ کانپتے ہوئے اس نے وہ ڈبی پکڑی اور چپ کر کے پہن لی، اور وہ پھر اس کے قریب ہوتا گیا۔ اس کے جسم کی خوشبو اسے بھلی لگ رہی تھی، اس کا جسم اسے چاہیے تھا، اس پر حق تھا، اس کے دل میں جگہ نہیں تھی۔ واہ رے کیسا ہے نصیب! یہی وہ پوری رات سوچتی رہی تھی، اور وہ اپنی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا۔ کسی کی باہوں میں ہو کے بھی آپ کسی کے نہیں، بہت تکلیف دہ احساس تھا جسے قبول کرنا ناممکن تھا، پر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس نے کرنا تھا ہر چیز کو برداشت، کیونکہ عورت پیدا ہی اس لیے ہوتی ہے۔ ساری رات وہ اس کے جسم سے کھیلتا رہا اور اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر گئی تھی۔ عادت نہیں ہے مجھے کسی کے ساتھ سونے کی، میں ادھر سو جاؤں گا۔ وہ اٹھ کے شاور لینے گیا اور آ کے صوفے پر لیٹ گیا۔ ایک ہی جگہ بیٹھی اپنے آنسو پہ ضبط نہ رکھ سکی۔ آج کہاں جا کے روتی؟ آج تو بادل بھی نہیں تھے جو اس کا ساتھ دیتے۔ بڑا تکلیف دہ ہے جب آنسو آپ کے گلے میں ہی اٹک جائیں، نہ باہر آئے نہ اندر جائیں۔ آج عائد کی یہی حالت تھی، وہ لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ ساری رات وہ ایک جگہ نظریں ٹکائے بیٹھی رہی، بیڈ کی ٹیک سے پتہ نہیں کب آنکھ لگی۔ ارے اٹھو، پاگل ہو، ایسے کیوں بیٹھے بیٹھے سو گئے؟ لیٹ نہیں سکتی تھی؟
عمر نے اسے بلایا تو ایک دم سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کے ہاتھ میں ہیئر برش تھا جسے اب اس نے پکڑ کے ہلایا تھا۔ وہ آگے کھڑا تھا اور بال بنا رہا تھا۔ مجھے ہاتھ نہیں لگا کے اٹھایا، ہیئر برش سے ٹچ کر کے اٹھایا تھا۔ وہ یہی دیکھ رہی جس نے رات کو میرے جسم کے ایک ایک حصے کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اٹھو، امی وغیرہ آ جائے گی، جاؤ جا کے فریش ہو۔ عجیب ہو تم بھی، تب بھی اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میری جان کیسی ہو؟ آئی ایم سوری بیبی، پلیز میری جان، تمہاری قسم اب نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اتنا مسکرا کر بات کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر آیت پہ پڑی۔ تمہیں کہہ رہا ہوں، کوئی فارسی تو نہیں بولی میں نے؟ اور آیت سے بات کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بل پڑ رہے تھے۔ ایک ایک قدم بھاری ہو گیا تھا جو اٹھ نہیں رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ میری جان۔ آج اس کا شوہر اور اس کے الفاظ کسی اور کے تھے جو وہ سننا چاہتی تھی اپنے لیے۔ بھابھی تبھی کمرے کا دروازہ بجا۔ آیت نہا کے آئی تھی اور عمر نے اٹھ کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کے آیت کے سامنے آیا۔ میں نے جو بھی بات تم سے کی ہے یاد رکھنا، وہ کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے بتایا اس لیے تم مجھ سے کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ روزینہ کل کو میری ہوگی، بے شک تم پھر یہاں رہنا یا پھر اپنے گھر چلی جانا۔ تب تک میں تمہیں اور تم مجھے برداشت کرو، اور جو بات میں نے تم سے کی ہے وہ اپنے تک رکھو۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھولنے چلا گیا۔ ارے ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ 3-4 عورتیں اندر آئیں اور باہر عمر چلا گیا۔ کیوں نہ لگے، میری بھابھی ہے اتنی پیاری، پیاری بھی لگے گی۔ بھائی کا رنگ جو چڑھ گیا ہے، چہرے پہ روپ دیکھو ذرا، اور پیار کے نشان بھی۔ ایک کہہ کے ہنس دی۔ آیت نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اس کی گردن پر نیلے نشان تھے جس سے وہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی پر ناکام تھی۔ تبھی سے چکر آئے اور ایک دم سے نیچے گرنے لگی تھی۔ سامنے کھڑی عورت نے پکڑ لیا۔ ارے پانی پلاؤ، طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ اس کی کمزور سی تو جان ہے۔ سب جمع ہو گئے تھے۔ دلہن کی طبیعت خراب ہے، اسے بیڈ پر لٹایا اور پھر ناشتہ وغیرہ کروایا۔ آوازیں گونج رہی تھی، سب لیڈیز کمرے میں بیٹھی تھی۔ ہر ایک کی زبان پہ الگ الگ بات تھی۔ اس کی ساس نند بھی سب بیٹھی تھی۔ نظر لگ گئی ہے میری بہو کو، سب گھور گھور کے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ بھی نہیں پڑا ہوگا، ساس الگ، باتیں نند الگ۔ کہاں جائے، دل گھبرا رہا تھا، کس کو سنائے حال دل، کیا بیتی ہے اس پہ۔ شام کو ولیمے بھی اچھی خاصی گہما گہمی رہی تھی اور آیت کو دیکھ کے سب عمر پہ رش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کتنی پیاری بیوی ملی ہے، ایک دن کے لیے گھر آئی تھی۔ آیت ولیمے کے بعد اس کے سسرال والوں نے بس اتنی ہی اجازت دی تھی۔ رات گئے اس کو اپنا موبائل یاد آیا تھا، اکیلی کمرے میں تھی، لیٹی تو آنکھیں چھت پر ٹھہر گئی تھی۔ اپنے موبائل کو آن کیا، وجاہت کی بے شمار کالز تھی، پر اس نے واٹس ایپ آن کی اور وائس آن کی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں معافی کے قابل نہیں ہوں، پر آج مجھے سزا ملی ہے۔ جس دن سے تمہیں کھویا ہے ایک دن بھی سکون سے نہیں سویا۔ ہمت نہیں تھی تم سے بات کرنے کی اور نہ ہی میں اس قابل تھا۔ میں نے کسی کے دل کے ساتھ کھیلا، یہ میں نے بہت غلط کیا، مجھے اس کی ضرور سزا ملنی چاہیے۔ وہ رو رہا تھا اور اس کی لڑکھڑاتی آواز وہ سن سکتی تھی۔ جب اس نے سزا کا نام سنا تھا تو کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، بہت زور سے۔ میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ آیت پلیز، معافی کے قابل نہیں ہوں، معاف کر دو۔ کیسے دیکھوں گا تمہیں کسی اور کی باہوں میں؟ آیت میں ایک دن کے لیے بھی ایک پل سکون سے نہیں بیٹھا۔ میں مجبور تھا، میں تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تم نے اتنی بڑی سزا، مجھے اتنی بڑی سزا، ایک بار تو مجھے سن لیتی۔ پھر ایک اور چیز ٹوٹنے کی آواز آئی اور وائس بند ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اس کی آنکھ سے آنسو اس کی گالوں پر اور تکیے پر گرے اور اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ سب ختم ہی تو ہو گیا تھا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب بلا کے چلی تھی، آگے والوں کو سمجھنے چلی تھی، پر قسمت میں اور ہی کھیل کھلا، وہ بھی اپنا نہیں تھا۔ کیا میری زندگی میں بس اذیت ہی تھی؟ آگے بڑھنے سے ہی پہلے قدم روک دیے گئے تھے۔ کس منہ سے اب جینا تھا؟ جیسی بھی زندگی تھی، سوچتے سوچتے اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ صبح سسرال والے پہنچ گئے تھے اسے لینے۔ بھائی اور بھابھی کی دعائیں لے کر وہ سسرال آ گئے۔
رات کو اپنے کمرے میں جب فارغ ہو کے آئی تو عمر پہلے ہی موجود تھا، کال پہ بات کر رہا تھا۔ ارے میری جان، کیا کروں، ایسا قسم سے مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ اس کی ایک نظر آیت پہ پڑی اور اسے نظر انداز کر کے وہ اپنی باتوں میں لگا تھا۔ اچھا نا کال، جب بھی آؤں گا میری جان کے لیے جو بھی کہو گی لاؤں گا، بس خوش۔ اب جلدی سے کس کرو اور بائے، میرا سکون ہو تم روزینہ، آئی لو یو سو مچ۔ آیت الماری سے کپڑے نکال کے بعد میں شاور کے لیے چلی گئی تو اسے پیار محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ اچھا میں اب رکھتا ہوں، سونے لگا ہوں۔ اس نے ایک نظر آیت پر ڈال کے اسے فون رکھنے کو کہا۔ فون بند کر کے وہ ڈریسنگ پہ بال صاف کر رہی تھی، اس کے قریب آیا۔ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، تم ہو بہت خوبصورت، یہ کہہ کر وہ اپنے جذباتوں پر اس کو لوٹا رہا تھا۔ آیت نے ایک ہاتھ سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، اس نے ایک دم سے اس کے بال پکڑے۔ میں نے تمہیں کہا تھا تم میرا حق ہو، آج تو پیچھے کرنے کی ہمت کی ہے، پر آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا۔ وہ پھر ساری رات آیت کے جسم کو تکلیف اور درد دیتا رہا، پھر اٹھ کے صوفے پر جا کے سو گیا۔ نہ رویا جاتا تھا نہ ہنسا جاتا تھا۔ وہ اٹھی، شاور لے کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی گردن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر نیلے نشان نہ ہو، پورا جسم ہی ایسا تھا، اور اس کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ 5 مہینے گزر گئے تھے شادی کو۔ آیت نے ہر چیز سے سمجھوتا کر لیا تھا، کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، بس نماز قرآن پڑھ کے اللہ کو یاد کرتی تھی اور گھر کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی، اور رات کو عمر کے بستر کی زینت بنتی پر کچھ دن سے وہ اس کے قریب بھی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہی تھی کہ زندگی کا سکون۔ آج بھی کام سے فارغ ہو کر وہ بیٹھی تھی۔ شام کے 5 بجے تھے اور ہلکی ہلکی گرمی بھی تھی، موسم نہ گرم تھا نہ سرد، اکتوبر کی سستی بھرے دن تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، باہر اس کی ساس نے دروازہ کھولا۔ سامنے عمر اور ایک لڑکی کھڑی تھی اور انہیں دیکھ کے آیت کی چھٹی حس کام کر گئی تھی۔ وہ کون ہے؟ امی، میں نے روزینہ سے شادی کر لی۔ اس نے اپنی ہی ماں پہ بم پھوڑا تھا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو کمبخت، کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس کی ماں چلائی تھی اور شور کی آواز سن کے سب باہر آ گئے۔ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس کے ابو بھی چلائے تھے۔ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا، اور شادی میں نے آپ کے لوگوں کی مرضی سے کی اور نبھائی بھی، پر روزینہ کو میں پیار کرتا ہوں۔ ایک میری پسند کی ہو گئی ہے تو کوئی آفت نہیں آ گئی۔ اگر میں آپ کو نہیں ٹھیک لگ رہا تو میں یہاں سے اسے لے کر چلا جاتا ہوں۔ وہ غصے میں بولا اور اس سے بڑا دھچکا تھا کیونکہ اس کی 2 بہنیں تھیں اور وہ اکیلا کمانے والا تھا۔ اگر وہ بھی چلا جاتا تو سب درم برم ہو جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ کچھ بھی ایسا ہو، اور اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا عمر نے۔ اس کی ماں نے تو خوب رونا ڈالا، باپ نے بھی کافی ملامت کی، پر اس کے نہ جانے کی بات سن کے وہ ایک دم چپ ہو گئے۔ آیت کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اسے معلوم تھا ایک دن یہ ہونا ہے۔ وہ چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، تبھی پیچھے اس کی ساس بھی آ گئی۔ آیت، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ ایسا مت بولے خدا کے لیے، میرے نصیب میں ہی یہی لکھا تھا۔ بس وہ اتنا ہی بولی تھی۔ اگلے دن بات خاندان میں پھیل گئی تھی اور اس کے میکے بھائی تک بھی۔ وہ اس کے بھابھی یہ بات سن کے فوراً آئے۔ سب لوگ جمع تھے اور اس کے ساتھ سسر سر جھکا کے بیٹھے تھے۔ میری بہن میں کیا کمی تھی، پوچھ سکتا ہوں میں تم سے؟ عمر نے آیت کے بھائی سے سوال کیا۔ کوئی نہیں، پر اس سے پہلے ہی میں روزینہ کو چاہتا تھا، اور یہ بات میں نے اسے پہلی رات ہی بتا دی تھی۔ ایک نظر اس نے آیت کو دیکھا، اور میں نے اس کے حق میں کوئی کمی نہیں رکھی اور نہ رکھوں گا۔ عمر ایسے سپاٹ لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی آیت کو رکھ کے احسان کیا ہو۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں اسے چھوڑ کے جاؤں گا؟ آیت کے بھائی نے کہا، لے جاؤ، مجھے پہلے بھی ضرورت نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے۔ اس کے اس جواب پر ایک دم سے سب حیران رہ گئے تھے۔ جب ضرورت نہیں تھی تو پھر اسے قبول کیوں کیا تھا؟ آیت کی بھابھی اس اب کے بولی تھی، ماں باپ کی وجہ سے کیا تھا، اور اگر لے کے جانا ہے تو لے جاؤ، اس کی ضرورت نہیں مجھے۔ اٹھو آیت، جلدی کرو۔ عمر کے ماں باپ چپ بیٹھے تھے۔ آیت کے بھائی نے اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ کوئی کھلونا نہیں، یہ کہ کھلونا سمجھ کے کھیل لو اس کے ساتھ۔
وہ غصے میں چلایا، تو لے جاؤ، میری طرف سے آزاد ہے، میں ابھی اور اسی وقت اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار اس نے یہ لفظ دہرائے تھے، جیسے وہ کوئی بہت بڑا بوجھ اس پر سے اتار کے پھینک رہا ہو، اور آیت چپ چادے کھڑی تھی۔ وہ چپ کر کے عمر کو قریب آئی تھی اور اس کے چہرے کو دیکھا تھا، پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ پہلے میں حق نہیں رکھتی تھی، اب رکھتی ہوں۔ بد دعا ہے میری، کبھی آباد نہ ہو تم، میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنی سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھا، پر تم اس لائق نہیں تھی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف چلی گئی۔ آج پھر ایک بار زندگی نے ایسا جھٹکا دیا تھا، پر اب عادت ہو گئی تھی۔ بار بار اذیت برداشت کرنے کی، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ آیت گھر آ کے اس کے بھائی بھابھی سے گلے لگا کے بہت روئے، پر وہ نہیں روئی۔ بھائی میرا نصیب تھا، بس یہ کہہ کر چپ کر گئی۔ دن گزر رہے تھے اور اس کے بھائی بھابھی نے بھی اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا تھا۔ 3 سال کیسے بیتے پتہ ہی نہیں چلا، جس میں وجاہت کا آنا، پھر چلے جانا، پھر شادی ہونا، اور وہاں سے بھی زندگی کا ختم ہونا۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے اسکول میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی۔ اچھا اسکول تھا۔ اسکول کی میڈم کے ہسبینڈ اچھے بھلے بزنس مین تھے، اور شہر کے ٹاپ اسکول میں اس نے کسی کی سفارش سے جاب لگوائی تھی۔ اس کی پڑھائی کی بیس کم تھی، پر جس دل سے وہ بچوں کو پڑھا رہی تھی، سب ٹیچر میں اچھی تھی۔ اسکول کی میڈم کی بیٹی کی شادی نزدیک تھی، سب کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ مہندی کی رات تھی، دوسرے ٹیچرز کے فون آ رہے تھے، سب کا مل جانے کا ارادہ تھا، پر آیت نے منع کر دیا۔ پر ٹیچرز نہیں مان رہی تھی، اور خاص میڈم نے 2 دن ضرور بلایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے تیاری کر لی۔ ہلکے گرین کلر کے سوٹ میں وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ اور ہلکی سی جویلری، سب ٹیچرز آئی تھی اسے لینے۔ راستے میں خوب ہلا گلا کر رہی تھی، ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھی، اور آیت ان کی حرکتوں پر ہنس رہی تھی۔ وہاں پہنچی، کیا خوب شاندار انتظام تھا۔ ارے ارم یار، تم میرے ساتھ ہی رہو۔ آیت اتنا ہجوم دے کے گھبرا گئی تھی۔ یہیں رہو یار، کہیں جا رہی؟ چلو میڈم سے ملتے ہیں، وہ رہی سامنے۔ ہاں چلو۔ سب اسکول کی میڈم کی طرف بڑھی تھی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ بلاؤ جلدی سے اسے باہر، کہو میں بلا رہی ہوں، پتہ نہیں کہاں رہ گیا، وہ شاید کسی کو بلا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سب بہت اچھے سے انہوں نے استقبال کیا تھا۔ ارے آیت ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ آیت کی خوبصورتی دیکھ کے تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، سب سے الگ الگ لگ رہی تھی۔ اوہ شکریہ میڈم جی، ماما آپ نے مجھے بلایا، اور اگلے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ سامنے وجاہت، اور وجاہت کے سامنے آیت کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں دولہا وہاں لے آ گئے ہیں، تم دیکھو انتظام۔ وجاہت تمہیں کہہ رہی ہوں بیٹا۔ جی ماما۔ آیت کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ اس طرح زندگی میں کبھی اس کے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے مہندی کا ٹائم گزارا، اور بار بار اس کی نظر اسی پہ تھی۔ 1 منٹ کے لیے بھی اس کی نظر وجاہت سے نہیں ہٹی تھی۔ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کھاتے کھاتے ایک دم سے کولڈ ڈرنک ارم سے آیت کے کپڑوں پر گر گئی۔ ارے سوری یار، میں نے جان بوجھ کر نہیں گرائی، پلیز سوری۔ سامنے ہی میڈم نے دیکھ لیا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ روبی روبی، یہ میڈم کو میرے کمرے میں لے کے جاؤ۔ آیت تم اوپر میرے کمرے میں جاؤ بیٹا، وہاں جا کے آرام سے اسے صاف کرو، انہوں نے آیت کو دیکھ کر کہا۔ آیت اس ملازمہ کے پیچھے چلی گئی تھی، اور وجاہت پہلے ہی اس بات کرنے کی متوقع کی تلاش میں تھا، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ جائیے باجی، یہ ہے میڈم کا کمرہ، اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ خود باہر کھڑی ہو گئی۔ روبی تمہیں مما بلا رہی، وہ وجاہت نے ملازمہ کو کہا۔ جی صاحب، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی، اور اس کے سامنے وجاہت کھڑا تھا، اور آیت سائڈ سے ہو کر نکلنے لگی، تبھی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ آیت میری بات سنو پلیز، میرا راستہ چھوڑیے، مجھے جانے دے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خود کے قریب کیا۔ ایک دم سے اسے اتنا قریب دیکھ کے آیت خود پہ قابو نہیں رکھ سکی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مجھے مار لو، بے شک جان سے مار، میں گنہگار ہوں تمہارا، بس کر دو مجھے۔ اس کے ہاتھ بلا اختیار اس کے چہرے پر گئے تھے۔ آیت تم نہیں جانتی، مجھ میں ہمت نہیں تھی تم سے معافی مانگنے کی، میں ایک رات بھی سکون سے نہیں سو سکا، معاف کر دو پلیز، مجھے چھوڑ دو پلیز، میری جان بستی ہے، مجھے لگا تھا میں بس شرط رکھ کے تم سے الگ رہوں گا،
پر تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اوکے، میں نے جتنا وقت بھی تمہارے بغیر گزارا ہے تڑپ کے گزارا ہے، پلیز ایک بار اپنے منہ سے میرا نام لے لو، میں ترس گیا ہوں، معاف کر دو، پلیز کر دو بیٹا معاف، میرے بیٹے سے غلطی ضرور ہو گئی پر وہ شرمندہ ہے۔ اندر اس کی ماما اور اسکول کی میڈم آئی تھی۔ ایک دم سے وجاہت نے اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا۔ کتنے عرصے سے وہیں تھا۔ اس نے غلطی کی، اس لیے میں بھی معافی مانگتی ہوں، پر آیت زندگی ایک جگہ بیٹھنے کا نام نہیں بیٹا، مجھے اپنے بیٹے کی پسند پہ ناز ہے، پاگل ہے تمہارے لیے ہسپتال پڑا رہا۔ وہاں پہ آیت نے ایک دم سے اس کے منہ کو دیکھا۔ جس دن تم اور کسی کی ہو گئی تھی بننے کی کوشش کی تھی اس نے، میں ماں ہوں، مجھ پہ کیا بیتی ہوگی آیت۔ تو وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، وجاہت کو اپنا لو بیٹا، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، اس سے بھی ہو گئی، میں اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میڈم وہ اتنا ہی بولی تھی، میرے لیے کر لو قبول، اگر اس نے پھر کچھ غلط کیا تو اس کی ذمہ دار میں ہوں گی۔ بیٹا ماں نہیں ہے تمہاری، میں ماں بن کے اپنے بیٹی کی خوشی کی تم سے بھیک، وہ اتنا ہی بولی تھی۔ ایسا مت کہیے، پھر مان جاؤ، میں پورے حق سے تمہارے بھائی سے تمہارا ہاتھ مانگنے جاؤں گی، شان سے اپنی بہو کو بیاہ کے لاؤں گی۔ آیت کے پاس لفظ نہیں تھے، وہ کیا کرے، میری شادی، اتنے الفاظ ادا ہوئے تھے اس کے منہ سے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی وجاہت کو، اسے ایسی ہی سزا ملنی چاہیے تھی، اسے پتہ لگے کیسا ہوتا ہے کسی کے ساتھ غلط کرنا۔ مجھے اپنی بیٹی کی خوشی پیاری ہے۔ اور آیت خود پر ضبط نہ رکھ پائی اور وجاہت کی امی کے گلے لگ کے بہت دنوں بعد روئی۔ وجاہت کی موم نے مہندی میں اعلان کر دیا تھا کہ بیٹی کی شادی کے بعد سرپرائز ہے سب کے لیے۔ انہوں نے سب کو گھر میں بتا دیا تھا کہ وجاہت کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، جو کہ ابھی سب سے چھپی ہے۔ بارات کا دن تھا، پر اس کی ماما کو تو جیسے ہی رات کو ہی لگی تھی میں چلی جاؤں آیت کا رشتہ مانگنے، پر وہ صبح ہوتے ہی چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ آیت کے گھر۔ سب کے ذمہ کام لگا کر کوئی بات انہوں نے اس کے بھائی بھابھی سے نہیں چھپائی تھی، سب بات بتا دی تھی اور اپنی اور وجاہت کی غلطی کی معافی مانگی تھی۔ پر اس کا بھائی اب کی بار اس کی رضامندی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے منظور ہے بھائی، آیت نے ہاں کر دی تھی اور سب خوش تھے۔ جو ہوا تھا غلطی تھی، جسے سدھارنا بھی وہی رہا تھا، جس کو اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ وجاہت کی پسند تھی۔ شادی ختم ہونے کے اگلے دن سب مہمان جمع تھے، کسی کو نہیں پتا تھا کون ہے، بس یہ پتا تھا وجاہت کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ سب کو اچھا انتظام کیا گیا تھا، وجاہت سے سب پوچھ رہے تھے، سب دوست بھی آئے تھے، پر اس نے ابھی تک اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ زاہد، ارمان، عاصم سب پوچھ کے تھک گئے تھے، بتاؤ کون ہے وہ؟ دیکھو پیچھے سامنے گلابی کلر کی میکسی میں تیار ہوئی آیت بہت پیاری لگ رہی تھی، کسی پری سے جیسی۔ سب کی آنکھیں کھل گئی تھی، اتنی خوبصورت لڑکی، وجاہت کی منگیتر، سب کی اس کی قسمت پہ رش کر رہے تھے۔ سب کے سامنے دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی اور ہال میں شور گونجا، اور 2 ماہ بعد شادی کا ٹائم رکھا تھا۔ تم میری ہو بس، وہ اسے خود کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی محبت کی اس کی آنکھوں میں صاف دیکھ سکتی تھی، وہ خوش بھی بہت تھی۔ شادی کی تیاریاں اچھی چل رہی تھی اور وہ آ کر اس کے بھائی سے اجازت لے کر اپنی پسند کی شاپنگ کروانے لے جا رہا تھا۔ مال کے باہر اتر کر وہ کھڑی تھی جب وجاہت گاڑی پارک کرتے گیا تھا۔ آیت پیچھے سے آواز آئی، عمر کھڑا تھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں بہت بڑا گنہگار ہوں تمہارا، میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تو میرے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا، چھوڑ گئی ہے وہ مجھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عمر ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی۔ چلیے سویٹی، پیچھے سے وجاہت کی آواز آئی، شادی ہے میری کچھ دن میں، آئیے گا ضرور، وہ کہہ کے وجاہت کے ساتھ آگے نکل گئی اور وہ کھڑا اس سے جاتا دیکھ رہا تھا۔